رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بوئ لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب مسلمان ایک حکمران کی بیعت کر لیں اور اس کے بعد کوئی دوسرا شخص حکمرانی کا دعویٰ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو وحدت اور متحد ہونے کا درس دیتی ہیں، مگر افسوس آج مسلمان ان تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں اور 50 سے زائد ریاستوں میں تقسیم ہیں۔ ہر ایک کا الگ حکمران ہے، الگ پرچم ہے اور اپنا مفاد۔ اسی تفرقے کا نتیجہ ہے کفار ہر جگہ تہ طیق کر رہے ہیں۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ مسلمان تو استعمار اور کفار کی کھینچی گئی ان سرحدوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کو اللہ کے احکامات سے بھی مقدس گردانتے ہیں اور اسی مفاد کے سلسلے میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پاکستان اور افغانستان کی موجودہ صورتحال موجود ہے، جہاں پر دونوں طرف کلمہ گو ہیں، دونوں طرف اللہ اکبر کی صدا ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک امت واحدہ کہا ہے، ایک جسد کی مانند کہا ہے، ایک جسم کی مانند کہا ہے، تو پھر یہ کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ریئلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے جو استعمار نے مسلمانوں کو ان ریاستوں میں بانٹ کر بنائی ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کو جغرافیہ کی بنیاد پر لڑایا ہے، کہیں پر مسلمانوں کو وسائل کی بنیاد پر لڑایا ہے، اور کہیں پر خود دہشت گردی کو جنم دیا اور پھر دو ریاستوں کو آپس میں لڑایا، تاکہ مسلمان کمزور رہیں، اپنی وحدت دوبارہ اختیار نہ کر سکیں اور وہ خود استعمار اپنے مفادات حاصل کرتا رہے۔ جیسا کہ غزہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، 2 سال وہاں پر قتل عام ہوتا رہا اور اس سے پہلے تو کئی سال ہوتا رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سال مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی جاتی رہیں، مگر پوری امت مسلمہ کی افواج میں سے کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی، سب خاموش تماشائی بنے رہے، کوئی فوج نہیں نکلی، کوئی اقتدار والا شخص نہیں نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص، ہر ریاست اپنے مفاد اور اپنی سرحد میں قید ہے۔ مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو قومیتوں میں اور ریاستوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک امت واحدہ بنایا ہے۔ ان کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں رکھی ہے۔ یہی کلمہ ہے جو انہیں متحد کرتا ہے، یہی کلمہ ہے جو اوس اور خزرج کی وحدت کا باعث بنا، جنہوں نے اپنی دشمنیاں بلا دی، جنہوں نے اپنی سالوں پرانی دشمنیاں بلا دی اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمانوں کو بھی ان استعمار کی سرحدوں کو بھلا کر، آپس کی دشمنیوں کو بھلا کر واپس متحد ہونے کی ضرورت ہے، واپس ایک وحدت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وحدت ہے جو مسلمانوں کو استعمار کی غلامی سے بھی نجات دلائے گی اور غزہ اور فلسطین اور تمام مقبوضہ مسلم علاقوں کو بھی آزادی دلائے گی۔